الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد عن عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس مختصر سی نشست میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا ارشاد گرامی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس مناسبت سے کہ میں اور آپ ہم سب اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی جنتری کے لحاظ سے سن ہجری کے نئے سال کے بالکل آغاز میں آج موجود ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جس کا نام محرم الحرام ہے، آج اس کی 2 تاریخ ہے۔ آج سے 2 دن پہلے ہم سن لکھتے تھے 1444 ہجری، آج لکھیں گے 2 محرم الحرام 1445 ہجری۔
قمری مہینے جن کا تعلق چاند سے ہے، ان کو اسلامی مہینے کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو اسلام سے بھی پہلے کے ہیں مہینے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ سارے 12 کے 12 مہینے اسلام سے پہلے بھی تھے عربوں کے ہاں۔ اور پھر چاند کے جو مہینے یا شمسی جو سال ہے، سورج کے ساتھ جن مہینوں کا تعلق ہے، وہ بھی کوئی غیر اسلامی نہیں ہے۔ چاند بھی اللہ نے پیدا کیا، سورج بھی اللہ نے پیدا کیا، دن رات بھی اللہ نے بنائے، مہینے بھی اللہ نے بنائے، سال بھی اللہ نے بنائے۔ لیکن یہ جو چاند کے مہینے ہیں، ان کو اسلامی اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام جب آیا تو اکثر عبادات کا جو تعلق اللہ کے نبی نے قائم کیا اللہ کے حکم سے، وہ چاند کے مہینوں سے قائم کیا۔ دیکھو ہمارا ابھی ایک بڑا اہم رکن حج کا، ارکان اسلام یعنی اسلام کی عمارت جن ستونوں پر قائم ہے، ان میں سے ایک ستون حج ہے۔ اس کا تعلق بھی قمری مہینے سے ہے کہ جیسے ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا اور اس کی 9 تاریخ ہوگی مکے کے اندر، تو عرفات میں 9 کو حاضری جس کی ہوگی وہ حجی کہلائے گا، اس کا حج ہوگا۔ اب وہاں جنوری، فروری، مارچ، اپریل کا اعتبار نہیں ہے، وہاں ذی الحجہ کا۔ پھر ایک دین اسلام کا بڑا ایک شعائر اسلام میں سے ایک بہت بڑا اہم عبادت جو ہے، اس کا تعلق بھی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، جس کو یوم النحر آپ کہتے ہیں، قربانی کا دن، قربانی کی عبادت شاعر اسلام میں سے ہے۔ تو قربانی کی عبادت کا تعلق بھی ذی الحجہ کی 10 تاریخ، جہاں ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہوگی وہاں قربانی کوئی عمل کرے گا تو ادا ہوگی اس کی، کوئی ایک دن پہلے کرے گا نہیں ہوگی۔ سعودیہ میں 10 ذی الحجہ ہم سے پہلے ہو جاتی ہے۔ کوئی صاحب پاکستان میں کہے کہ صاحب میں یہاں اس دن قربانی کروں گا جس دن وہاں 10 ذی الحجہ ہوگی، اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، یہاں تو 9 ذی الحجہ ہوگی۔ قربانی کا دن ہے یوم النحر جو 10 ذی الحجہ کو آتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ارکان دین میں سے ایک اور بڑا اہم رکن جو ہے وہ رمضان کے روزے ہیں۔ ان کا تعلق بھی نہ گرمی سے ہے، نہ سردی سے ہے، نہ جنوری سے ہے، نہ دسمبر سے ہے، نہ جولائی جون سے ہے۔ کس سے ہے؟ چاند کے مہینوں سے۔ جیسے ہی چاند کا مہینہ شعبان المعظم ختم ہوگا، رمضان شروع ہو جائے گا اور روزے فرض ہو جائیں گے۔ آگے چلیے، مالداروں کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ فرض قرار دی ہے۔ زکوٰۃ بھی یہ دین کا ایک ستون ہے۔ ستون کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس عمارت کے نیچے سے آپ ستون گرا دیں، عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ نماز بھی دین کا ستون ہے، روزہ بھی دین کا ستون ہے، زکوٰۃ بھی دین کا رکن ہے، حج بھی اسلام کا رکن ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اگر انکار کرتا ہے ان رکنوں کا، ایک رکن کا بھی انکار کر دے، وہی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس کی دین کی عمارت دھڑام سے ختم ہو گئی، گر گئی۔ اس لیے میں ان کو ستون کہہ رہا ہوں، رکن کہہ رہا ہوں۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال کے بعد۔ اب سال
آپ کا 365 دنوں کا بھی ہے، جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر میں ختم ہوتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے سال ختم ہونے کا اعتبار بھی محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ کی 30 تاریخ تک ہے، وہ 10 دن کم ہوتے ہیں اس میں۔ بہت سے لوگ اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ وہ اپنا حساب کتاب چونکہ رکھتے ہیں انگریزی مہینوں سے، ہم ان کو انگریزی کہتے ہیں یا شمسی کہتے ہیں، اس میں دن زیادہ دنوں کا سال ہوتا ہے، 10-12 دن زیادہ ہوتے ہیں، اس میں کم ہوتے ہیں۔ کئی سالوں کے بعد اس کی 1 سال کی زکوٰۃ جو اس پر فرض واجب رہے گی، ادائیگی باقی رہے گی اس میں۔ اس لیے ہم مسئلہ یہی بتلاتے ہیں کہ بھئی اپنا سال جو تم مقرر کرو زکوٰۃ کے نصاب کے اعتبار سے، حساب کے اعتبار سے، وہ قمری مہینوں کے اعتبار سے کرو، کہ جب رمضان آئے 1 تاریخ ہو تو سمجھو سال تمہارا پورا ہو گیا۔ اب دیکھ لو کتنی مالیت ہے تمہارے پاس، کتنا گولڈ ہے، چاندی ہے، کیش ہے، نقدی ہے، مال ہے تجارت کا، بس اس پہ زکوٰۃ آئے گی، قرضہ نکال۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قمری مہینے جو ہے چونکہ ان کے ساتھ ہماری عبادات کا تعلق ہے، اسلام جب آیا اس نے اپنے احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے چاند کے مہینوں کو مقرر کیا، اس لیے ہم ان کو اسلامی کہتے ہیں، اکثر عبادات کا تعلق ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ سورج کے ساتھ جو مہینے ہیں وہ غیر اسلامی ہیں، نہیں، ان کو انگریزی کہنے سے وہ کوئی غیر اسلامی نہیں بن جاتے، اس لیے کہ ان کے ساتھ بھی ہماری عبادات کا تعلق ہے۔ یہ جو ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں یا جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ زوال ہوگا تو جمعے کا وقت شروع ہوگا، زوال ہوگا تو ظہر کا وقت شروع ہوگا، تو زوال کا تعلق کس سے؟ چاند سے تھوڑا ہے، تو سورج سے۔ بھائی سورج غروب ہوگا تو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوگا، سورج جب تک طلوع نہیں ہوگا فجر کا وقت باقی رہے گا۔ یہ نمازوں کے اوقات ہمارے سارے سورج سے، شمس سے تعلق ہے۔ اس لیے سورج ہو یا چاند ہو، اللہ کے نبی نے جو عبادات سورج سے متعلق کر دی وہاں انہی کا اعتبار ہوگا، جہاں چاند سے متعلق کر دی وہاں چاند کا اعتبار ہوگا۔ اب اسلامی مہینے تو یہ کہلانے لگے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی رہے، لیکن اسلامی سن کا ابھی آغاز نہیں ہوا تھا، مقرر نہیں ہوا تھا اسلامی سال، اس لیے کہ اس دور میں جیسے آج بھی بکرمی سال بھی ہے آپ کے یہاں، عیسوی سال بھی چل رہا ہے، اس دور میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے، تشریف لانے سے، اسلام کے آنے سے پہلے کئی سال چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک مشہور سال جو تھا نا، عام الفیل اس کو کہتے تھے، مکے والے کہتے تھے کہ جی عام الفیل کو 10 سال ہو گئے، سن 20 عام الفیل، سن 21 عام الفیل، کوئی تاریخ لکھتے، محرم الحرام کی 2 تاریخ اور سن کون سا؟ عام الفیل کا 15 ہو گیا، 16 ہو گیا، 17 ہو گیا، اس طرح کر کے لکھتے تھے۔ اور عام الفیل چونکہ سن ہمیشہ سال جو ہے نا مقرر کیا جاتا ہے، کوئی اہم واقعہ اس سے شروع کرتے تھے۔ ہر قوم نے اپنے سال جو شروع کر رکھے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور اہم واقعہ ہوگا۔ عیسائیوں نے جو اپنا سن مقرر کیا، جو 2000 اب 23 چل رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع کیا، اسی لیے اس کو عیسوی کہتے ہیں۔
ہندوؤں نے راجہ بکرم کوئی گزرا، ان کا بہت بڑا کوئی بادشاہ، ہندو بادشاہ، بڑے کارنامے تھے اس کے، انہوں نے اس کی ولادت سے شروع کر لیا۔ مکہ والوں نے اپنا سن جو شروع کیا تھا، مشرکین مکہ نے، سرداران مکہ نے، عام الفیل، اصحاب الفیل، ہاتھی والے، بڑا واقعہ مشہور تھا اور بڑا تاریخی واقعہ ہے، قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا اپنی۔ قرآن کریم جو ہے اگرچہ تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے، کتاب ہے ہدایت کی، لیکن بعض تاریخی واقعات سے نا ان کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں ہمیں اور آپ کو، کہ دیکھو ہماری بات کتنی سچی ہے، ہماری طاقت کتنی مضبوط ہے۔ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس اللہ جس کو پکڑ لیتا ہے ساری دنیا مل کے نہیں چھڑا سکتی، پھر اللہ تعالیٰ کوئی تاریخی واقعہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر 30 پاروں میں سے 10 پارے ان کے مضامین جو ہیں وہ تاریخی واقعات پر مشتمل ہیں، اور اتنی سچی تاریخ حرف بحرف قرآن کریم کے اندر ہی ملے گی، کسی مورخ کی کتاب میں نہیں ملے گی۔ بہت سی تاریخ کی کتابیں ہیں، جھوٹ کے پلندے، جھوٹ کے بہت مبالغہ کیا ہوا، من گھڑت افسانے بیان کیے ہوئے ہوں گے۔ جو جس کا مسلک ہے وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے اپنی گھڑ گھڑ کے اس میں واقعات بیان کر دیتا ہے، لیکن بھئی قرآن کریم ایسی تاریخ کی کتاب بھی ہے، ہدایت کی کتاب بھی ہے، واقعات پر بھی مشتمل ہے، بالکل سچی۔ اس کو قیامت تک کے لیے قرآن نے چیلنج دے رکھا ہے، نہیں آپ جھوٹا ثابت کر سکتے۔ دیکھو آج کل چونکہ نیٹ کا زمانہ کہہ لو، ہر آدمی کے پاس ٹچ موبائل ہے، بڑے اس میں چینل کھلے ہوئے ہیں، اپنے اپنے صحابہ کے بارے میں بہت بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ بعض لوگ تو مجھے چلتے چلتے پکڑ کے پوچھنے شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لڑائی تھی، اس کا کیا پس منظر ہے، کیوں ہوئی، صحابہ تھے وہ تو۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ کیوں سوال پیدا ہوتا ہے جب آپ تاریخ کی من گھڑت واقعات پڑھو گے یا ان چینلوں کو دیکھو گے، اس پہ جو جھوٹے قسم کے الزامات اور وہ بیان کر رہے ہوں گے، ان کو جب سنو گے نا، پھر یہ اشکال پیدا ہوتے ہیں ذہن کے اندر مسلمان۔ میرا تو ایک ہی جواب ہے سب کے لیے کہ بھئی تاریخ ہماری قرآن کریم کے اندر بھی تو موجود ہے نا، تم اس کا مطالعہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کیا بیان کیا۔ دوسرے نمبر پہ احادیث ہمارے پاس صحیح احادیث موجود ہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا۔ باقی تو سارے دریا برد کرنے کے لائق ہیں کتابیں جن میں صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی، سننے کو دل نہیں کرتا۔ وہ تو ہیں ہی دشمنان صحابہ، انہوں نے تو لکھنی وہی بات ہے تاریخ کے اندر سے نکال نکال کے، لیکن بھئی قرآن کے اندر تو کسی صحابی کے بارے میں بھی کوئی تمہیں برائی نہیں ملے گی، حالانکہ برائیاں تھیں، انسان جو تھے، اللہ نے ان کی پاکی بیان کر دی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جو گناہ بھی ہوئے، جو لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، اللہ کو سب علم تھا۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کی پکڑ کرنے والے، ان پر تبصرہ کرنے والے، ان کا تجزیہ کرنے والے، ان کے خلاف لیکچر دینے والے، ان کی لڑائیوں کو بیان کرنے والے۔ یہ تاریخ میں آیا، کتابوں میں لکھا ہوا، بھئی کتاب اللہ میں کیا لکھا یہ دیکھو۔ فرمایا کہ عفا اللہ عنک، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔
بعض صحابہ کے سے ایسی باتیں واقع ہوئیں جن کی اللہ نے پکڑ کی، لیکن اللہ نے قرآن میں معاف کر دیا کہ ہم نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں، ہمارے نبی ان کو معاف کر دیا۔ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی راضی، تم بھی راضی ہو گئے۔ ایک جگہ نہیں، بہت ساری جگہ پہ اللہ نے صحابہ کے بارے، اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو، ان میں تنقیص نہ کرو۔ صحابہ سے محبت رکھو گے تو ایمان کی نشانی ہے، صحابہ سے بغض رکھو گے تو منافقت کی نشانی ہے۔ یہ صحابہ کی برکت سے تو ہم مسلمان ہوئے بیٹھے ہیں یہاں۔ اللہ کے نبی کی دین کو پھیلانے والے صحابہ ہی تو ہیں، جو انہوں نے قربانیاں دی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تم ان کی قربانیوں پہ نظر رکھو، تم ان کی کمزوریوں کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ جو صحابہ کی، دیکھو صحابہ کوئی نبی تو نہیں تھے نا، نبی ہوتا ہے معصوم عن الخطا، اللہ کی 24 گھنٹے حفاظت ہوتی ہے نبی کی۔ لیکن بھائی صحابہ سے جو لغزشیں خطائیں ہوئی ہیں، جو بھی کچھ بھی ہوا ہے، اللہ نے تو معاف کر دیا، پیشگی معاف کر دیا اللہ نے۔ اب ہم اگر ان کی کوتاہیوں پر نظر کریں گے نا تو پھر ہماری مثال اس گندی مکھی جیسی ہے جو گندگی پہ جا کر بیٹھتی ہے، اور شہد کی مکھی جو ہے وہ پھول پہ جا کے بیٹھے گی، وہ گلاب کے پتیوں کا رس نچوڑے گی، خوشبو والی جگہ پہ جا کے بیٹھے، وہ گندی جگہ پہ جائے گی نہیں۔ اور اگر کوئی بھولے سے چلی بھی جائے تو اس کا جلاد مار دے گا، اسے اندر نہیں گھسنے دے گا، چھتے کے اندر نہیں گھسنے دے گا۔ ایسے ایسے سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے چھتے میں۔ ملکہ کا حکم ہوگا کہ یہ تو گندا پانی پی کر آئی ہے، گندا جوس لے کر آئی ہے، قتل کر دو اس کو، مار ڈالو اس کو، اندر گھسنے نہیں دینا۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ جو مسلمان صحابہ کے بارے میں گندی مکھی بنتا ہے اس کو گھسنے نہ دو اسلام کے اندر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عام الفیل، اصحاب الفیل کا واقعہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ تاریخی واقعہ ہے، دنیا کا کوئی مورخ جھٹلا نہیں سکتا۔ گورنر تھا یمن کا، اس نے دیکھا کہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں مکہ میں، کیا ریگزار علاقہ، ریگستان، لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں، مقناطیس پتہ نہیں وہاں لگا ہوا ہے جو ان کو کھینچتا ہے، دور دراز سے عمرے بھی کرنے جاتے ہیں، نظر و نیاز بھی چڑھاتے ہیں۔ بھائی کعبہ کے متولیوں کی تو بڑی آمدنی ہوتی ہے، میں کیوں نہ اپنے یمن کے اندر ایسا گھر بناؤں کہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو۔ اس نے اپنا دارالخلافہ جو تھا یمن کا صنعاء، آج بھی ہے وہ شہر، وہاں بنایا ایک گرجا گھر، عیسائی تھا وہ، کرسچن تھا، لکڑی کا بڑا استعمال کیا، بڑی عالی شان عمارت بنائی، بڑی خوبصورت، اور بڑا زور لگایا کہ بھی لوگ ادھر نہ جائیں ادھر آئیں۔ وہ اللہ کا گھر تھا، اللہ نے کوئی ایسے اسباب پیدا کیے کہ وہ آگ لگی، اس میں جل کر راکھ ہو گیا۔ تفصیل واقعہ تو بڑا لمبا ہے، وقت مختصر ہے۔ آگ لگ گئی، آگ لگ گیا، جل کر راکھ ہو گیا۔ گورنر جو تھا یمن کا، ابرا اس کا نام تھا، اسے بہت غصہ آیا کہ میں نے اتنی محنت کی، اتنا خوبصورت گھر بنایا، یہ مکے والوں نے ہی گرایا، انہوں نے آگ لگائی ہے، انہی کی سازش ہے، انہی کی تخریب کاری ہے۔ اس نے لشکر تیار کیا، مکہ میں پہنچ گیا، خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا ایک وادی کے اندر، اور اپنے کارندوں کو بھیجا،
خوب لوٹ مار مچاؤ تاکہ مکے والے ڈر جائیں، مقابلہ نہ کریں ہمارے، اور ہم آرام سے جا کے خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، منہدم کر دیں اس کو۔ وہ گئے، جو کچھ ملا لے گئے لوٹ کے اس کے کارندے۔ عبد المطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو تھے، دادا، ان کے اونٹ بھی چل رہے تھے ارد گرد، وہ بھی ہانک کے لے گئے۔ 200 کے قریب اونٹ تھے۔ عبد المطلب کو معلوم ہوا تو وہ اپنے اونٹ لینے گئے، ملنے گئے ابرہ کو۔ ابرہ نے سمجھا کہ میرے سے مذاکرات کرنے آئے اور ہتھیار ڈالنے آئے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ بھائی میں تو اپنے اونٹوں کو واپس لینے آیا ہوں، تمہارے کارندے جو میرے اونٹ پکڑ کے لے آئے۔ وہ مذاق اڑانے لگا، لو دیکھو ہم تو تمہارے خانہ کعبہ کو گرانے آئے، تمہیں اپنی اونٹوں کی فکر پڑی ہوئی، تم متولی ہو خانہ کعبہ کے، اس کی حفاظت کی بات کرو، تم اونٹوں کی بات کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو اونٹ میرے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت میری ذمہ داری، وہ گھر ہے اللہ کا، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ اگر اللہ نے اس کی حفاظت کرنی مقصود ہے تو اس کا کوئی بال بھی نہیں بیکا کر سکتا اس گھر کا، اور اگر اللہ ہی کہ ہاں مطلوب مقصود اس کو منہدم کروانا ہے تو پھر اللہ تمہیں سبب بنا دے گا اس کے گرانے کا۔ میرا اس سے کوئی دخل نہیں، اللہ جانے، اللہ کا گھر جانے۔ وہ بڑا خوش ہوا، گورنر یمن ابرہ بڑا خوش ہوا، لوگوں یہ تو بھائی بغیر لڑائی کے ہی مسئلہ حل ہو رہا ہے ہمارا، ایک حملہ ہوگا اور ہم گرا دیں گے خانہ کعبہ کو، بھائی ان کے اونٹ واپس کر دو۔ اب جب بڑے لاؤ لشکر، ہاتھی بھی ساتھ، گھوڑے بھی ساتھ لے کے آیا حملہ کرنے کے لیے، جو آگے بڑھنے لگا، اللہ نے حکم دیا پرندوں کو، جھنڈ کے جھنڈ آئے، پتہ نہیں کہاں سے آئے، چونچ میں ایک کنکری، پنجوں میں ایک ایک کنکری، ایسے اوپر سے برساتے تھے کہ سر سے نکل کر پیٹ سے ہوتے ہوئے، گھوڑے کے پیٹ سے ہوتے ہوئے نیچے جاتے تھے، ہاتھیوں کے پیٹ سے ہوتے ہوئے وہ کنکریاں جو ہوتی، ایٹم بم کا انہوں نے کام کیا، اور وہیں انہیں کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا، بڑھنے ہی نہیں دیا آگے۔ اللہ نے اس طرح حفاظت فرمائی۔ اسی طرح اسی واقعے کو قرآن میں بھی ذکر کیا، فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ جھنڈ کے جھنڈ آئے اور کنکریاں برسائیں اور چلے گئے، پھر آئے چلے گئے، جب تک سارے نیست و نابود نہیں ہوئے، صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا، کھائے ہوئے بھوسے کی مانند نہیں کیا، اس وقت تک واپس نہیں گئے۔ یہ واقعہ بڑا مشہور تھا، عربوں نے اپنا سن یہاں سے مقرر کیا، لیکن بھائی 15 سال تک یہی سن چلتا رہا۔ ہجرت کے 15 سال بعد، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے مدینہ، 11 سال آپ مدینہ میں رہے، 11 سال کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے آپ، 2.5 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، پھر 2.5 سال 2 سال حضرت عمر کی خلافت ابھی چل رہی تھی، ان کی تو 10 سال ہے مدت۔ ایک دستاویز آئی ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، اس پہ لکھا ہوا تھا شعبان کا مہینہ، سن نہیں لکھا ہوا تھا، نہ عام الفیل کا، نہ بکرمی کا، نہ عیسوی، کوئی سن نہیں لکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس دستاویز کو دیکھ کر، بڑی قیمتی دستاویز تھی، فرمانے لگے بھائی یہ شعبان اس سال کا ہے، پچھلے سال کا ہے، اس سے پچھلے سال کا ہے، سن تو لکھا ہوا نہیں اس پہ۔ بڑے پریشان ہوئے، فوراً مجلس شورا کا اجلاس بلا لیا،
ان کے سامنے رکھا بھی یہ مسئلہ ہے، حل کرو اس کو۔ صحابہ نے کہا کہ یا امیر المومنین ہم اپنا سن مقرر کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل، دو رائے، کسی نے کہا فلاں سن مقرر کر لو، کسی نے کہا ایران میں جو چل رہا ہے وہ مقرر کر لو۔ ارد گرد دیکھ کے ہر ایک نے اپنی رائے دی، لیکن آپ مطمئن نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا امیر المومنین میری رائے تو یہ ہے کہ حضور جس دن سے ہجرت کر کے آئے نا مدینے میں، اس دن سے ہم سال مقرر کر لیا، ہجرت کا سال مقرر کر، اس لیے کہ ہجرت کا واقعہ اسلام کے اندر اتنا اہم ہے کہ ہم وہاں مظلوم اور یہاں ہماری حکومت قائم ہو گئی۔ اسلام کی سب سے پہلی اسٹیٹ، اسلامی ریاست مدینے میں مقرر ہوئی ہجرت کے فوراً بعد، اور اسلام کو وہ اللہ نے ترقی دی، پوری دنیا کے اندر اشاعت ہونے لگی۔ تو میری رائے یہ ہے کہ ہجرت کا جو واقعہ ہے نا اس کو مقرر کیا جائے۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت 12 یا 8 ربیع الاول کو آپ پہنچے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پہ رائے کو پسند کیا اور اسی کی منظوری دے دی۔ جہاں آپ کی خلافت کے اور کئی کارنامے، ان میں یہ کارنامہ بھی ہے کہ سن ہجری کی کو اسلامی سن جو مقرر کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے مقرر۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب 15 سال ہو گئے ہجرت کو، اب یہ 16واں سال چل رہا ہے، اب ہم جو تاریخ لکھیں گے یہ لکھیں گے کہ 1 شعبان سن 16 ہجری، سن 17 ہجری، سن 18 ہجری، چلتا رہا، آج یہ سن نیا شروع ہوا، 1445 سال ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ، وآخر دعوانا